نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کا سیکنڈ پارٹ، پہلا ایک حصہ کر چکے، یہ دوسرا، پھر آگے تیسرا آئے گا۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ۔ دیکھیں یہ الف ساکن ہے، نون زبر الف نا، الف ساکن، اور یہ القبلۃ کا لام ساکن، کیونکہ اس الف کے اوپر زبر تھی، یہ لام تعریف کا الف ہے، حمزہ ہے، تو اس حمزہ کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ یہ وصل کلام میں اپنی حرکت حذف کر دیتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، نہ نہیں کیا ہم نے۔ کیوں نہیں کیا؟ وہی قواعد جو ہے تجوید کے، اجتماع ساکنین، دو ساکن کا اکٹھا آنا، تو پہلے ساکن چونکہ الف مدہ ہے اس کو ہم نے مدہ نہیں کیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، یہاں پہ علیہا الف مدہ محل مد ہے، اور آگے حمزہ دوسرے کلمہ میں سبب مد ہے، تو یہاں پہ مد ہوگی۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو یہاں پہ یہ یائے لین ہے، عقیبئی، تو آگے ہا کو ہم نے ساکن کرنا تھا، تو یہ سکون جو ہے وہ سبب مد بن گیا۔ یہاں پہ اسی طرح نون ساکن کے بعد یا ہے، تو اس کو ہم نے پڑھا میت، جیسے من کا، یہ اصل میں من اور من تھا، تو نون ساکن کو میم کے اندر ادغام کر کے لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک مشدد فتح ہے، میم کے اوپر شد اور اوپر فتح۔ یہ ہیں جی تجوید کے بارے۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے واو استعنافیہ، ما نافیہ، جعلنا، یہ جعل یجعل باب فتح یفتح سے ہے، تو جمع متکلم کا صیغہ ہوا، اسی کے اندر یہ نا ضمیر مرفوع ہے، اور جعل فعل ہے۔ القبلہ قاف با لام مادہ سے پچھلے درس میں بھی میں بتا چکا، اس کی ڈیفرنٹ حرکات ہونے سے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ یہ قبل المشرق اور قبولو اور قبلتا اور قبلی ظرف آتا ہے، تو یہ قبلہ اس میں ذات ہے، اس کو اس میں ذات منصوب لکھتے ہیں، یہ ذات۔ التی اس میں موصول ہے، کنتا فعل ناقص ہے، کانا کاوانا سے کانا بنا، اور جیسے قوالا سے قولا بنا، اور اس میں چھٹا صیغہ جو ہے وہ جا کے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہونا تو چاہیے تھا کاونتا ہو کر کنتا، لیکن فا کلمے کی حرکت جو ہے وہ واو مفتوح کی وجہ سے کنتا ہو گیا، پیش آ گئی اس کے اوپر۔ اور بعض کے یا ہو تو کسرہ کے ساتھ عین کلمہ یا اور واو مکسور ہو تو وہ فا کلمے کو کسرہ ملتی ہے، جیسے بئتا یا خفتا ہے۔ تو کنتا یہ لفظ بن گیا، علیہ اعلی حرف جر، ہا ضمیر مرکب جاری ہوا، الا استثناء مفرغ۔ مفرغ کسے کہتے ہیں جی؟ سمجھانے کی خاطر جو یہ اس ایک چھوٹا سا کلمہ ہے الا، اس کے اوپر اگر درس دیں تو 2 گھنٹے بھی کافی نہیں ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن مختلف اس کی ٹرمینالوجیز ہیں۔ تو الا مفرغ وہ الا ہوتا ہے جس سے پہلے مستثنا منہ درج نہ ہو، اور غیر مفرغ کون سا ہوتا ہے؟
جس سے پہلے مستثنا منہ درج ہو. تو اس سے پہلے الا سے پہلے مستثنا منہ نہیں ہے، اس لیے اس کو الا مفرغ کہتے ہیں. ادات الاستثناء عربی میں کہتے ہیں مفرغ. مفرغ اگر آپ کہہ لیں، مثلا میں ایک یاد دہانی کے لیے، یاد رکھنے کی خاطر ایک ٹرمینالوجی آپ کے سامنے اپنی بنائی ہوئی پیش کروں. فارغہ اردو کا لفظ ہے نا فارغ، تو مستثنا منہ سے فارغ ہے، مفرغ فارغ ہوا. تو غیر مفرغ مستثنا منہ سے جو فارغ نہ ہوا جس میں مستثنا منہ موجود ہو. تو ایک یاد رکھنے کی ایک شکل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، جو میری ذاتی ہے. اچھا جی، الا استثناء مفرغ ہوا. لام لام کئی ہے، لام سببیہ. لام سببیہ اس کو کہتے ہیں جس کا ما قبل ما بعد کا سبب ہو. جیسے اکثر میں وہ آیت کوٹ کرتا ہوں، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. یعنی زمین سے اناج نکالنا مقصود تھا، اس کا سبب کس کو بنایا؟ انزلنا من المعصرات ماء، موسلادھار بارش برسائی. اسی طرح یہ کام ہم نے کیوں کیا تحویل قبلہ کا؟ تاکہ جانچیں. نعلم کا لفظ یہاں پہ جانچنا بڑا فٹ آ رہا ہے، مجھے اچھا لگا، پسند میں نے کیا، تو میں نے وہی استعمال کر کے آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھی. تو علم یعلم باب سامع یسمع سے یہ نعلم تھا، میم کے اوپر زبر کیوں آئی؟ لی ان مضمرہ، یہ ہے لام کئی جمع ان مضمرہ جمع نعلم. اصل میں یہ کہہ سکتے نعلم تھا، ان کے ساتھ ان جمع نعلم. اصل میں نعلم تھا، جو ان نے آگے نعلم کر کے ان نے اس کو تعویل مصدر میں دے کر اس کا مصدری معنی علم کر دیا، اور چونکہ جمع متکلم کا صیغہ ہے تو علمنا لعلمنا یہ ہو گیا. آگے چلیں جی. من موصولہ ہے، یتبع الرسول، یتبع تابع عین، تابع اتبع یتبع باب افتعال سے ہے، تو رسول فعول کے وزن پر منصوب اسم ہے. تو یہاں پہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے. ہم اس بعد میں آنے والے اسم رسول کو اس کا فاعل نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ تو منصوب ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو ہوا ضمیر مرفوع اس کے اندر جو ہے اس کو ہم نے فاعل بنایا، اور یہ فعل ہے اور یہ مفعول بھی ہوا. تو یہ پورا جملہ فعل فاعل اور مفعول جو ہے یہ صلہ بنے گا اس من کا. تو من موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ محلن منصوب ہو. آگے چلتے ہیں. رسول من، یہ من اور من کا مرکب ہے. ینقلب قاف لام با مادہ سے انفعال کے وزن پر انقلب ینقلب. علی حرف جر عاقبین، عاقب کہتے ہیں ایڑی کو یا پچھلے حصے کو، تو یہ اصل میں تھا عاقبین. علی کے بعد جری حالت عاقبین ہوتی ہے، تو عاقبین مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے. تو جب مضاف میں تثنیہ یا جمع کا نون آ جائے تو وہ نون گر جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ نون گرا ہوا ہے تو لفظ بنا ہے عاقبیہ. تو یا نون کو گرایا عاقبیہ بن گیا. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق کلمات کے اوپر تفصیل سے بحث. اس کے بعد ہم چلتے ہیں علم نحو میں. بڑا آسان ہے علم نحو اس کا. آپ اس کو وما جعلنا، نہیں بنایا ہم نے. تو جعلنا میں کیا ہے جی؟ یہ مرفوع اسم جو ہے اس کو ہم نے یہ فاعل بنایا. فعل اس کا یہ ہے یہ نفی. اس کا مفعول ثانی مقدم ہے اور مفعول اول مؤخر ہے. کچھ علماء کی رائے یہ ہے، ایک تو سیدھا سادہ ایک ترتیب یہ ہے کہ ہم نے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، التي اس میں موصول، كنت عليها
کنتا اپنے فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ جملہ فعلیہ ہو کر التی کا صلہ بن کر صلہ موصول صفت بن جائیں گے اس قبلہ کی. لیکن علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ قبلہ جو ہے یہ مفعول ثانی ہے اس جعلنا کا، یہ ہم نے ذکر کیا ہوا ہے. مفعول اول کیا ہے جی؟ مفعول اول یہاں پہ ایک محذوف کلمہ ہے جس کو کہتے ہیں الجہتا. جہتا کہتے ہیں طرف کو، محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کعبہ، مکہ، قبل الہجرہ. تو یہ جو قبل الہجرہ جہت سی آپ کی کعبہ کی طرف جو مفعول اول تھا وہ بھی ہم نے ہی بنایا ہوا تھا، تو ہم نے اس مفعول اول کو مفعول ثانی بنا دیا. تو مفعول اول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ التی کنت علیہا. تو کنت جو ہے وہ اسم موصول کا صلہ ہو کر صفت الجہتا ہو جائے گی. تو جہتا موصوف اور اس کی صفت التی کنت علیہا، یہ ہے وہ ہجرت سے پہلے جو کعبہ تھا ایز اے قبلہ. پھر اس کو کیا کر دیا؟ اس قبلہ کو مفعول ثانی ابھی آپ کا قبلہ بنا دیا. تو اس تحویل قبلہ کو جو پہلے کعبہ کا قبلہ ہونا، پھر 18 مہینے کے لیے بیت المقدس کا قبلہ بن جانا، پھر دوبارہ اس قبلہ کی طرف لوٹ آنا، یہ آیت اس کی وضاحت اس طرح کر رہی ہے. جہت جو محذوف ہے اس طریقے سے. آگے کیا ہے؟ الا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا جب اس کا مستثنی منہ موجود نہ ہو تو اس کو کچھ علماء ادات الحصر بھی کہتے ہیں. حصر کا ٹول یعنی کسی بات میں تاکید پیدا کرنا. نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو قبلہ جس پر تم پہلے تھے، مگر صرف اور صرف اس لیے. کیا؟ کس لیے جی؟ لِنَعْلَمَ، لام کئی، یعنی یہ جو کیا ہے یہ سبب ہے کس کا؟ نعلم کا. نعلم فعل مضارع منصوب ہے، اس میں نحن ضمیر ہے، مرفوع ہو کر یہ فاعل ہے، اور اس کا فعل کون سا ہے؟ نعلم. ہم نے جانچنا تھا. ہمارے جانچنے کے لیے اگر ہم اس لام کو علماء لکھتے ہیں، یہ لام اس کے بعد مصدر جو ہے مجرور ہو جاتا ہے، تو لعلمنا، ہمارے جانچنے کے لیے. کس چیز کو جانچنے کے لیے جی؟ جانچنا یہ ہے من موصولہ یتبع الرسول، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع ہو کر فاعل، یہ فعل اور مفعول بہ رسول. تو اتباع کرنی ہے اس فاعل نے کس کی؟ اس مفعول بہ کی، کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، یہ صلہ ہے اس من کا. تو آف کورس اس یتبع میں ہوا ضمیر جو ہے راجع الی اس من ہوگی. تو یہ صلہ اور موصول دونوں مل کر محلن منصوب ہوئے اور یہ مفعول بہ بنے اس نعلم. آگے ہے من. یہ ہے من. اس من کو میں نے تھوڑی امپورٹنس دی ہے. کون اتباع کرتا ہے من اس سارے گروپ میں سے؟ یہ گروپ کو کیا ہے؟ پھر یہ من اسی طرح کا یہ اسلوب ہے اس کا بھی. من موصولہ انقلب ینقلب میں ہوا ضمیر مرفوع ہو کر فاعل، اور یہ فعل جمع فاعل جمع متعلق فعل. متعلق فعل کیا ہے؟ آپ کی بئی ہی مرکب اضافی ہے جو اس جر کے ذریعے جر جمع مجرور مرکب جاری بنا، اور یہ مرکب جاری متعلق ہے اس فعل کے. تو اس فعل کا جو فاعل ہے وہ بھی کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس من کی طرف. تو جو اپنی ایڑی کے بل پھر گیا ان میں سے
تو من جو ہے یہ من کو کچھ علماء تبعیدیہ بھی لکھتے ہیں. تبعیدیہ کیا ہے؟ یہاں پہ اس کو سمجھانے کی خاطر یہ مرکب جاری ہوا اس من کے اعتبار سے. یہ جو من اور من موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ یہاں پہ اس من جر کا مرکب جاری بنا اور یہ مرکب جاری متعلق نعلم ہوا. تو من یتبع الرسول من ینقلب علی عقبیہ، یہ جو دو من ہے اصل میں جن کے درمیان ایک من ہے، یہ دونوں کیا بن رہے ہیں؟ ایک من تو بن رہا ہے مفعول بہ ڈائریکٹ اس نعلم کا، اور دوسرا متعلق بن رہا ہے اس من حرف جر کے ذریعے. تو مرکب جاری گویا یہ پورا ایک جملہ ہے. اچھا جی، جملہ کیا ہے؟ یہاں پہ دو گروپ ہیں، ایک ہیں اہل عرب، ایک ہیں یہود. یہود جو ہیں وہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں. یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ بیت المقدس ہے. ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ایٹ اے ٹائم مکہ کی طرف بھی ان کا رخ ہوا کرتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی. جب ہجرت ہوئی تو مدینہ میں آ کر 18 مہینے تک کم و بیش قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کر دیا گیا. تو جب یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے تو ان میں سے جو اہل عرب ہیں ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ ہمارا صدیوں سے مرکز و محور جو کعبہ ہے اسے ہٹا کر قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا ہے. تو ان میں سے کچھ بندے کچھ لوگ ینقلب علیہ کیا کچھ نے، اور پھر جب آیت نازل ہوئی کہ تحویل قبلہ کی تو بیت المقدس سے ہٹا کر واپس خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. تو پھر یہود کو تکلیف ہوئی کہ ہمارا جو قبلہ تھا جس کو مسلمانوں نے بھی مان لیا تھا اور 18 مہینے وہی وہ بھی اسی کے اوپر اسی کی طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے، اسی کو قبلہ مانا ہوا تھا، انہوں نے آج پھر موڑ کر وہاں پہ کعبہ کر دیا ہے. تو یہ یہود جو ہے ان میں سے بھی ینقلب علی عقبیہ ہو گئے. تو یہ جو بڑا گروپ ہے اہل عرب میں سے مشرکین مکہ کا اور یہود جو اس گرد و نواح میں موجود تھے، دونوں کا ہی قبلہ جو ہی اپنے قبلہ سے وہ ان کو ہٹنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو اس اللہ کے حکم کی روگردانی کی یہود نے اور عرب نے، دونوں نے. تو ان میں سے جن لوگوں نے عرب اور یہود میں سے جن لوگوں نے جس گروپ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہیں جانچنے کے مرحلے میں کامیاب ہونے والے. اللہ کے رسول کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا تھا، جو جانچنے کا مقصد تھا، اس مقصد میں اس امتحان میں کامیاب ہونے والے ان سارے گروہ میں سے یہ ایک گروہ نکلا جو من ہے. کون سا من؟ یہ من. اور یہ من کون سا ہے جی؟ اسی لائن کو میں آگے لیتا ہوں، یہ من ہے، اس کو یہاں پہ من لکھتے ہیں. اس من میں اہل عرب ہیں، یہود ہیں، جو اللہ کے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے حکم کو نہ مانے، اور ان میں سے جن نے مان لیا وہ یہ من ہے. تو لِنَعْلَمَ من یہاں پہ من کر لیں. تو یہ ہے اس من میں سے
یہ من نکالا ہوا ہے تو وہ ہیں کامیاب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانچنے کے لیے سارے گروپ کو کہ ان میں سے کون اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی حکم کے مطابق اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اس پہ آمین یا لبیک کہتا ہے، وہ کون ہیں اور دوسرے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔